السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے مزے میں ہوں گے اور اگزام کی تیاری زور و شوروں پر ہوگی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو زاہد سر نے بتایا تھا کہ ترانہ محبت کا کوشچن آنسر ذاکر سر کرائیں گے، تو ہم حاضر ہو گئے ہیں سوال جواب کروانے کے لیے۔ صفحہ نمبر 78 79 اور 80 میں ترانہ محبت کے سے متعلق سوال و جواب ہے، جس کو ہم لوگ ابھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کی جانب جائیں، آپ لوگوں سے دو چار باتیں کرنی تھی۔ جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ لوگ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی دبائیں، اور ہمارا واٹس ایپ گروپ کا لنک گروپ کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں ضرور شامل ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ ہم آپ لوگوں کو PDF یہ جو کوشچن آنسر ہے اور بھی دیگر چیز جو پڑھایا جاتا ہے، جو کلاس ورک ہوتا ہے، جو کچھ آپ لوگوں کو کرایا جاتا ہے، اس کی PDF ہم وہاں پہ شیئر کرتے ہیں، جس سے آپ لوگوں کو آسانی ہوگا۔ یہ بات گارجین حضرات اور طلباء دونوں کے لیے ہے، آپ لوگ برائے کرم واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ تو چلیے آج کے سبق کی جانب ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو سبق کی جانب ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، سبق میں پہلے ہے پڑھیے اور یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے اور یاد رکھیے میں ہم لوگوں کو الفاظ اور معنی ہیں، اس کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے۔ الفاظ معنی ایک ایسا چیز ہوتا ہے، اچھے الفاظ تعلیم یافتہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی زبان سے انسان کا معیار سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ اچھے الفاظ، اچھی زبان کا استعمال کیجیے گا تو سامنے والا آپ سے متاثر ہوگا، لیکن اگر وہیں آپ کی زبان جو ہے عام زبان رہے گی تو سامنے والے پہ آپ کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہذا زبان اچھی ہونے کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ الفاظ معنی کی جانب چلتے ہیں۔ پیام، پیام کے معنی ہوتا ہے پیغام۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حق۔ حق مطلب ہوتا ہے سچ، درست، صحیح۔ اس کے بعد ہے پیش۔ پیش کے معنی ہوتا ہے سامنے، آگے، جہاں۔ جہاں کے مطلب ہوتا ہے دنیا۔ ذوق، ذوق کے مطلب ہوتا ہے مزہ، لطف۔ اس کے بعد دیکھیے سوال جواب اب یہاں سے ہم لوگوں کا شروع ہو رہا ہے۔ 1 نمبر، نیچے دیے گئے اشعار کو پڑھ کر سوالوں کے جواب دیجیے۔ الف، کیوں چلتے چلتے بیٹھ گئے تھک کے راہ میں، اٹھو قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلو۔ یہاں پہ پہلا سوال ہے کون تھک کے راہ میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ہوگا، جواب دیکھیے یہاں پہ لال انک میں لکھا ہوا ہے، ٹائپ کیا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ کے اپنی کتاب میں اتار لیجئے گا یا ایکسرسائز کاپی میں لکھ لیجئے گا۔ جواب ہے نیک راستے میں چلنے والے بچے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے سوال قدم سے قدم ملا کر چلنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے قدم سے قدم ملا کر چلنے کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ دیکھیے جب آپ قدم سے قدم ملا کر چلیے گا تو کیا ہوگا؟ آپ پیچھے نہیں رہیے گا، قدم قدم برابر برابر۔ لیکن اگر آپ قدم سے قدم ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملا تو دیکھیے یہ ہاتھ پیچھے رہ گیا، یہ ہاتھ آگے رہ گیا، ہے نا؟ اسی لیے بولا جاتا ہے قدم سے قدم ملا کر چلیں، ٹھیک ہے؟
قدم سے قدم ملا کر چلنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم پیچھے نہیں رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ آگے، بے، سب تمہارے سامنے جھک جائیں گے ضرور، پیش خدا سروں کو، سب تمہارے سامنے جھک جائیں گے ضرور، پیش خدا سروں کو جھکاتے ہوئے چلو۔ اس کا جواب کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے تمہارے سامنے کون جھک جائیں گے، ٹھیک ہے، تمہارے سامنے کون جھک جائیں گے، اس کا جواب کیا ہے؟ چلیے دیکھیے، تمام لوگ جو حق کے راستے پر نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے کون لوگ جھک جائیں گے؟ تو تمام لوگ جو حق کے راستے پر نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکانے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے سامنے سر جھکانے سے کیا ہوتا ہے؟ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ خدا کے سامنے سر جھکانے سے عاجزی و انکساری کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے 2 نمبر سوال کیا بول رہا ہے۔ نظم ترانہ محبت کا شاعر کون ہے؟ نظم ترانہ محبت کا شاعر کا نام ابوالبیان حماد ہے، ٹھیک ہے۔ نظم ترانہ محبت کا شاعر کون ہے؟ اس کا جواب نظم ترانہ محبت کے شاعر کا نام ابوالبیان حماد ہے۔ اس کے بعد آگے، اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں اس نظم میں شاعر بچوں سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے نیچے لکھے شعر کی تشریح کیجیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم لوگ تشریح کریں گے ابھی۔ شعر کیا ہے؟ شعر ہے گمراہ ہونے پائے نہ کوئی جہان میں، گمراہ ہونے پائے نہ کوئی جہان میں، تم سب کو سیدھی راہ دکھاتے ہوئے چلو، ٹھیک ہے۔ تشریح کس کو بولتے ہیں؟ تشریح بولتے ہیں کہ شعر کو ایلوبریٹ کرنا، واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ تشریح کرتے ہیں اس شعر کا۔ دیکھیے درج بالا شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا کام نیکی کی تلقین کرنا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی حق کے راستے سے نہ بھٹک جائے، اس لیے سب کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے۔ 5 نمبر سوال جنس بتائیے ہے، یہ اگلے صفحے میں اس کو بنایا گیا ہے، تو ہم لوگ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحہ میں یہ آ گئے ہم لوگ۔ یہاں پہ مذکر مؤنث کون سے الفاظ ہیں یہ یہاں پہ دکھایا جائے گا۔ دیکھیے پیام مذکر ہے، حق مؤنث ہے، ایمان مذکر ہے، چراغ مذکر ہے، ترانہ مذکر ہے۔ مؤنث کیا کیا الفاظ ہیں؟ دنیا مؤنث ہے، بدی مؤنث ہے، راہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آگے میں واحد اور جمع ہے۔ واحد جمع آپ لوگ بنانا جانتے ہیں، ہے نا۔ لفظوں میں یہ نو یا واو اور نو جوڑ کر جمع ہم لوگ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے باتیں، بات،
بات کا جمع کیا ہے؟ باتیں یا باتوں، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں بچہ، بچہ کا جمع کیا ہوگا؟ بچہ کا جمع ہوگا بچے یا بچوں، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جمع کیا جا رہا ہے، ہٹا کے یہ جوڑ دیا جا رہا ہے، اور یعنی تو پھر یہ ہٹا کر کے واو اور نون، ٹھیک ہے، اس طرح ہم لوگ جمع بناتے ہیں۔ تو بچہ کا جمع کیا ہوگا؟ بچے بچوں۔ آگے بڑھتے ہیں، سر کا جمع، سر کا جمع سروں، واو اور نون بڑھا دیا گیا ہے، اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آگے راہ، راہ کا جمع راہیں، نیکی کا جمع نیکیوں، نیکیاں، دونوں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سچائی کی جمع سچائیوں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، مشکل کا جمع کیا ہوگا؟ مشکلوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جملے بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب ہم لوگ جملے بنائیں گے، تو پہلا لفظ ہے خدا، خدا کا جملہ کیا ہوگا؟ جملہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک لفظ دیا ہوا ہے، لفظ کو جو ہے کئی لفظ کے مجموعہ کو جملہ بولتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لفظ دیا ہوا ہے، اس کو جملہ، اس کے تعلق سے جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، لفظوں کا مجموعہ جس سے اس لفظ کو ظاہر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جملے خدا، خدا کا جملہ کیا ہوگا؟ خدا ایک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نیک، نیک کا جملہ کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں، نیک لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد ایمان، ایمان کی روشنی سے ظلمت کا خاتمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساتھی، ساتھی کا دیکھتے ہیں کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ اپنے ساتھی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جملہ، یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ آگے بھی جملہ ہے، چلیے دیکھتے ہیں جہاں کا جملہ کیا ہوگا؟ جہاں کا جملہ نیکی، جہاں کا جملہ سچائی اور نیکی سے جہاں کو بھر دو، ٹھیک ہے، سچائی اور نیکی سے جہاں کو بھر دو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے راہ، راہ کا جملہ کیا ہوگا؟ نیکی کی راہ پر چلیں، بالکل، نیکی کی راہ پر چلیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے بدی، ہمیں بدی سے بچنا چاہیے، بدی مطلب برائی ہوتا ہے، ہم لوگوں کو برائی سے بچنی چاہیے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 8 نمبر سوال میں ضد ہے، تو ہم لوگوں کو ضد مطلب ہوتا ہے الٹا، لفظ کا الٹا، ٹھیک ہے، جیسے دن کا رات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لفظ دیا ہوا ہے اندھیرا، جھکانا، نیکی، سچ، سونا، جلد، اس کا الٹا کیا ہوگا اس کو اب ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے، اندھیرا کا ضد کیا ہوگا؟ اجالا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جھکانا کا ضد اٹھانا، اس کے بعد نیکی کا بدی، سچ کا جھوٹ، سونا کا جاگنا سب کو معلوم ہے، جلد کا دیر، ہے نا۔ چلیے یہ بھی ہو گیا ہم لوگوں کا۔ اب دیکھتے ہیں خالی جگہوں کو بھرو، ہے نا، تو خالی جگہوں کو بھرنا ہے اب ہم لوگوں کو، تو چلیے خالی جگہوں کو اب ہم لوگ بھرتے ہیں، خالی جگہ کو بھرو، یہ آپ کی نظم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے باتیں حق کی سب کو بتاتے ہوئے چلو، یہ آپ کا نظم کا پہلا شعر کا دوسرا مصرع ہے نا۔ باتیں حق کی بچوں پیام حق کا سناتے ہوئے چلو، باتیں خدا کی
باتیں خدا کی سب کو بتاتے ہوئے چلو. ایک منٹ باتیں حق کی یہاں پہ غلط ہو گیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ خدا ہوگا, آپ لوگ اس کو صحیح کر لیجئے گا. باتیں خدا کی سب کو بتاتے ہوئے چلو, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں, اس کو حق کر لیجئے گا, یہ خدا کر لیجئے گا آپ لوگ. اس کے بعد چلیے, اور سب کو نیک و ایک بناتے ہوئے چلو. اس کے بعد دیکھتے ہیں, ایمان کا چراغ دکھاتے ہوئے چلو, ہے نا. اس کے بعد کیا ہے, گمراہ ہونے پائے نہ کوئی جہان میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد تم اپنے ساتھیوں کو بڑے ذوق و شوق سے حماد کا ترانہ سناتے ہوئے چلو. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ 10 نمبر نظم کا خلاصہ ہے. نظم کا خلاصہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, نظم کا خلاصہ کیا ہے. نظم ترانہ محبت میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کو اب ہم لوگ دیکھیں گے. دیکھیے یہاں پہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے, نظم کا خلاصہ یہ ہے, اس کو دیکھ کے آپ لوگ اپنی ایکسرسائز بک پہ لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. ترانہ محبت ابوالبیان حماد صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے. انہوں نے اس نظم میں بچوں کو حق کا پیغام عام کرنے کی تلقین کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی باتیں ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, اور اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہے اور نیکیوں سے دنیا و جہاں کو بھر دینا ہے. اگر ہم سیدھی راہ پر چلے تو انشاءاللہ ہم سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں گے, ان کو بھی ہدایت ملے گی. اس لیے ہمیں سچے دل سے بدی کو مٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ تھی نظم کا خلاصہ. اس کے بعد 11 نمبر میں دیکھتے ہیں ہم لوگ, نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. نظم کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. جب شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے, اس نظم کے آخری مصرعے میں شاعر کا تخلص حماد استعمال ہوا ہے. اس طرح دوسرے 5 شاعر کے تخلص لکھیے. تو آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ لکھا ہے, آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے. کیا ہوگا, 5 شعر کا تخلص. یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 1 میں آپ دیکھیے, دعا کے رائٹر حافظ دھام صاحب ہیں. ان کا تخلص حافظ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں پہ ایک نیر ہے, اس کے بعد مائل ہے, اس کے بعد حسرت ہے, شبلی ہے, اسماعیل ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام تخلص ہے شاعر کا, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لوگ کر لیجئے گا. یہ تھا آج کا سبق ہم لوگوں کا. یہیں تک, آگے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. امید ہے آج کی کلاس آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور پھر ایک بار آپ لوگوں کو بولیں گے, جو لوگ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے وہ چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن لازمی دبائیں, اور واٹس ایپ گروپ میں جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں, کیونکہ اس چیپٹر کا PDF جو ہے کوشچن آنسر سالو کیا ہوا کوشچن آنسر, وہ ہم
واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔